اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 22 اپریل 2021 ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ جمعرات کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ جنرل اطاعت کاتالونیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایسے مکان مالکان کو جرمانے شروع کرے گی جنہوں نے کاتالونیہ کے ریفرنس آف انڈیکس یعنی مارکیٹ ویلیو کے تحت مقرر کردہ کرایوں سے زیادہ کرایہ وصول کیا ہے، اور یہ جرمانے 3,000 یورو سے لے کر 90,000 یورو تک ہو سکتے ہیں۔ سوموار سے کاتالونیہ میں دن کے اوقات میں آزادانہ آمد و رفت کی اجازت دے دی گئی ہے، مگر ماسک کی شرط کے ساتھ۔ اس بات کا فیصلہ پروسکات کے اجلاس میں کیا گیا۔ ریسٹورنٹ، بارز اور دکانوں کے اوقات کار جو پہلے تھے وہی برقرار رہیں گے۔ رات کا کرفیو بھی حسب سابق قائم رہے گا۔ کاتالونیہ سے دوسرے صوبوں میں جانے پر پابندی جوں کی توں ہے، اور ہائی اسکولوں میں بھی کلاسز کا آغاز پیر سے ہو جائے گا۔ اسپین میں ایک شخص پر اپنی ماں کو قتل کرنے، میت کے ٹکڑے کرنے اور انہیں کھانے کے الزام میں مقدمے کا سامنا ہے۔ البرٹو سانچیز گوئمز کو 2019 میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب پولیس ان کی 66 سالہ والدہ کے گھر گئی۔ پولیس کو والدہ کی ایک دوست نے اطلاع دی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں خاتون کے جسم کے ٹکڑے گھر میں بکھرے ہوئے ملے تھے، جن میں کچھ کو پلاسٹک کے ڈبوں میں رکھا گیا تھا۔ ملزم نے عدالت میں موقف اختیار کیا ہے کہ اسے اپنی والدہ کے جسم کے ٹکڑے کھانا یاد نہیں ہے۔ مبینہ طور پر ملزم البرٹو گرفتاری سے قبل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار تھا اور منشیات کی لت میں بھی مبتلا تھا۔ البرٹو سانچیز کی عمر اس وقت 26 سال تھی اور مبینہ طور پر اس نے اس وقت اعتراف جرم بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے اپنی والدہ کا گلا گھونٹ کر مارا ہے، اور کبھی وہ خود والدہ کا گوشت کھاتا تھا اور کبھی اپنے کتے کو کھلاتا تھا۔ امریکی دوا ساز کمپنی فائزر کا کہنا ہے کہ اسے میکسیکو اور پولینڈ میں اپنی کرونا وائرس ویکسین کے جعلی ورژن ملے ہیں۔ یہ ویکسین دونوں ملکوں کے حکام نے ضبط کر لی تھی اور ٹیسٹوں کے بعد اس کے جعلی ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ فائزر نے بتایا ہے کہ میکسیکو میں ویکسین پر جھوٹے لیبل لگائے گئے تھے، جبکہ پولینڈ میں مادہ کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ماتھے کی جھریاں ختم کرنے کی دوا تھی۔ پاکستانی پنجاب کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ لاہور کے 3 ہسپتالوں کے ICU وارڈ بھر گئے ہیں۔ سروسز ہسپتال، کوٹ خواجہ سعید ہسپتال اور نواز شریف یکی گیٹ ہسپتال کے ICU مریضوں سے بھر گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق لاہور کے 16 ہسپتالوں میں 87% مریض ICU پر ہیں۔ لاہور کے ہسپتالوں میں 213 وینٹیلیٹرز پر مریض موجود ہیں۔ بھارت میں کرونا بحران کے دوران اس وقت ایک بڑا حادثہ پیش آیا جب مہاراشٹرا کے شہر ناسک میں ایک ہسپتال کے باہر آکسیجن ٹینکر کے لیک ہونے سے کرونا وائرس کے 22 مریض آکسیجن نہ ملنے پر ہلاک ہو گئے۔ کلکٹر سورج مندھارے نے بتایا کہ ناسک میں ذاکر حسین میونسپل ہسپتال میں یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے وقت ہسپتال میں 171 مریض موجود تھے اور 31 مریضوں کو آکسیجن کی ضرورت تھی۔ ناسک میونسپل کارپوریشن کے کمشنر کیلاش جادو نے میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ٹینکر لیک ہونے کی وجہ سے نصف گھنٹے تک آکسیجن کی سپلائی بند رہی، جس کی وجہ سے وینٹیلیٹر پر موجود مریضوں کی اموات ہو گئی۔ بھارت میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,14,000 نئی انفیکشنز رجسٹر کی گئی ہیں، جو کسی بھی ملک کے لیے یومیہ بنیادوں پر ایک نیا عالمی ریکارڈ ہے۔ یوں بھارت میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 16 ملین ہو گئی ہے۔ اس صورتحال میں ملکی نظام صحت مفلوج ہو گیا ہے، جبکہ ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے سہولتیں کم پڑ گئی ہیں۔ نئی دہلی ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ حکومت صنعتی استعمال کی بجائے آکسیجن کی کرونا کے مریضوں کے لیے دستیابی کو یقینی بنائے۔ انڈیا کی ریاست کرناٹک میں حکومت نے کووڈ-19 کے سبب مرنے والے افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر کھلے مقامات پر آخری رسومات اور تدفین کی اجازت دے دی ہے۔ حکومت نے وائرس کے باعث مرنے والوں کے لواحقین کو کھیتوں یا نجی اراضی پر آخری رسومات اور تدفین کرنے کی اجازت دی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، برصغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔
گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کرونا مریضوں کے علاج کے لیے گولیاں یا کیپسول بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ گولیوں سے کرونا مریضوں کا علاج گھر ہی پر کیا جا سکے گا۔ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ ٹیسٹنگ اور ویکسین کے بعد اینٹی وائرل دوا کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں دفاع کا تیسرا طریقہ ہوگا۔ کرونا مریضوں کو علاج کے لیے گولیاں یا کیپسول موسم خزاں تک فراہم کرنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ جرمن دارالحکومت برلن میں گزشتہ روز ہزاروں مظاہرین نے نئے کرونا قانون کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اس دوران مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے مابین تصادم بھی ہوا۔ پولیس کے مطابق تقریباً 150 مشتعل مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کم از کم 8000 افراد اس نئے ملکی قانون کے خلاف سڑکوں پر نکلے۔ میرکل حکومت نے ایک نیا قانون پاس کیا ہے جس کے تحت کووڈ-19 کی عالمی وبا سے نپٹنے کے لیے سخت تر اقدامات ممکن ہو گئے ہیں۔ جرمنی میں کرونا کی وبا کی تیسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ روسی دارالحکومت ماسکو میں اپوزیشن رہنما الیکسی ناوالنی کے حق میں ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا۔ روسی حکومت کے ناقد ناوالنی اس وقت زیر حراست ہے اور انہوں نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ناوالنی کو مناسب طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ پولیس کے مطابق کم از کم 6000 افراد نے اس پرامن مظاہرے میں شرکت کی۔ روس کے دوسرے سب سے بڑے شہر سینٹ پیٹر برگ میں بھی ناوالنی کے حق میں مظاہرہ کیا گیا جس میں 6500 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ سعودی عرب میں ریسٹورنٹ مالکان نے کرونا کے خطرے کو کم کرنے کے لیے روبوٹس کو ویٹر بنا دیا۔ ریسٹورنٹ میں انسانوں کو کھانے کی فراہمی کرتے ہوئے تو سب نے دیکھا ہے، لیکن خلیجی ریاست سعودی عرب کے شہر جازان میں ایک ریسٹورنٹ مالک نے روبوٹ سے ویٹر کی خدمات لینا شروع کر دی ہیں۔ جازان کے سٹی سینٹر ریسٹورنٹ میں گاہکوں کو ایشیائی کھانوں کے ٹرے پہنچانے کے لیے 6 روبوٹس اسسٹنٹ کام کر رہے ہیں۔ ریسٹورنٹ مالکان کا کہنا ہے کہ روبوٹ سے کام لینے کا مقصد انسانی رابطے کو کم کر کے کرونا وبا کے پھیلاؤ کو کم کرنا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہے وہ اپنے کسی دوست کو جو ہے وہ اپنے ذمے لیں اور اس کے ذریعے سے سبسکرائب کریں چینل کو۔ اور ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر آفت سے بچا کے رکھے اور کرونا کی وبا سے بھی پوری دنیا کو محفوظ رکھے، اور جو لوگ بھی اس کے سبب بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اس وبا کو پوری دنیا سے ٹالے۔ اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔